والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، بالخصوص استاذ الحفاظ والقراء حضرت قبلہ مولانا قاری غلام سرور صاحب بخاری کھرل صاحب، انتہائی واجب القدر میرے فاضل گرامی قدر برادر مکرم جناب محترم قبلہ قاری محمد عمران سرور صاحب، دیگر میرے تمام افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات قرآن مجید فرقان حمید کے انوار اور فیوز و برکات اور قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے چیچا وطنی شہر میں ہمارے اس مرکز جامعہ محفوظیہ برکات القرآن میں منعقدہ آج کی اس بابرکت محفل میلاد شریف و بڑی گیانوی شریف میں ہم سب حضرات حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس بابرکت محفل اقدس کے فیوز و برکات اللہ پاک جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی مقدس ذات بابرکات کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک جل شانہ نے مکی دور مبارک میں ہجرت سے قبل سورۃ الکوثر کی پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ کوثر کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ اس حوالے سے امام المحدثین امام بخاری علیہ رحمت نے صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب التفسیر میں ترجمان القرآن حبر الامت محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے بچپن میں محبوب کریم علیہ السلام نے ان کی تفسیر قرآن اور فقہ اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی جو پیاری امی جان ہے محبوب کریم علیہ السلام کی چچی جان حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کریم علیہ السلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے آپ حرم محترم میں ہیں، اور حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام نے دعوت دین کا مرحلہ شروع فرمایا تھا تو حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد خواتین اسلام میں جس خاتون نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھا تھا وہ حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث محبوب علیہ السلام کی چچی جان ہے۔ تو حضرت عباس کو اللہ پاک نے اس ہستی میں سے 6 پیارے بیٹے عطا فرمائے، عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، فضل بن عباس، حسن بن عباس، مقسم بن عباس، تمام بن عباس، اور یہ ساری جلیل القدر شخصیات ہیں، 6 کے 6 حضرت عباس کے فرزند اور محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جہاں محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سگی خالہ جان حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ سیدہ ام الفضل کی چھوٹی ہمشیرہ محترمہ ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کے موقع پر ذی قعدہ کے مہینے سن 7 ہجری میں، جب آپ نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور پھر معاہدے کے مطابق اگلے سال مکہ مکرمہ آپ 1400 سے لے کر 1500 پیارے صحابہ کرام کے ساتھ آپ عمرہ کی قضاء ادا فرمانے مکہ مکرمہ میں 3 دن کے لیے تشریف لائے،
اسی دوران آپ نے حضور ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تو اس طرح یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، سیدہ ام الفضل پہلے سے محبوب علیہ السلام کے چچا جان کے حرم محترم میں، اور ان کی سگی ہمشیرہ محبوب علیہ السلام کے اس طرح چچا بھتیجا کے نکاح میں دو سگی ہمشیرہ افغان ہیں۔ اب جب سن 7 ہجری سے حضور سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہی واپسی پر مدینہ طیبہ میں منتقل ہو گئی، تو سیدنا ابن عباس کی سگی خالہ جان اب محبوب علیہ السلام کے حرم محترم میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بھانجا اور خالہ جو ہے تو ان کا رشتہ جو ہے وہ حرمت والا رشتہ ہے۔ قرآن پاک چوتھے پارے سورہ النساء میں ارشاد گرامی ہے، حرمت علیکم امہاتکم وخالاتکم، جیسے ماؤں سے نکاح حرام ہے اسی طرح خالہ سے بھی نکاح شریعت طاہرہ میں حرام ہے۔ تو حرمت والا رشتہ جب آ گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، ویسے بھی آپ جو ہے محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس تک بالغ نہیں ہوئے تھے، آپ کا اپنا فرمان گرامی ہے کہ کنت ناحزن، جب یکم یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی دوپہر سن 11 ہجری جون کی 5 یا 7 تاریخ سن 632 عیسوی میں مدینہ طیبہ میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوتا ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کنت ناحزن لست بمحتلم، میں بالغ ابھی نہیں ہوا تھا، ہاں ناحز تھا، قریب البلوغ تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک گزری ہوئی اس وقت 14.5 برس تھی جب محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا۔ تو اس طرح عالم ہوش میں آنے کے چند سال بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے محبوب کریم علیہ السلام کی شاگردی کا شرف حاصل کیا ہے، اور شروع سے اللہ پاک نے سیدنا ابن عباس کی طبیعت مبارکہ ایسے بنائی تھی کہ انتہائی رکھ رکھاؤ اور ادب آداب جو تھے وہ آپ میں موجود تھے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام کا اتنا زیادہ قرب عطا ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر بچپن سے ہی میرا یہ طریقہ بن گیا، جب سے میری خالہ جان سن 7 ہجری ذی قعدہ سے محبوب علیہ السلام کے حرم محترم میں آباد ہوئی، تو فرمایا میں خبر رکھتا تھا کہ کس رات محبوب کریم علیہ السلام میری خالہ جان کے ہاں قیام فرمائیں گے، ان کے در دولت کو مشرف فرمائیں گے۔ تو فرمایا پھر میں اپنی خالہ جان کے ہاں مغرب کے بعد ہی چلا جاتا، عشاء محبوب علیہ السلام کے ساتھ پڑھتا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی اپنی خالہ جان کے گھر میں آ جاتا۔ دوسرے کمرے میں میرے لیے انتظام کر دیا جاتا حجرہ مقدسہ میں۔ میری صرف ایک خواہش ہوتی تھی کہ آج رات محبوب علیہ السلام کی باری میری خالہ جان کے ہاں ہے، لہٰذا جب محبوب علیہ السلام تہجد کی نماز ادا فرمائیں گے تو میں ابن عباس محبوب علیہ السلام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا۔ یعنی وہ ماحول محبوب کریم علیہ السلام نے ایسا بنا دیا تھا، آپ کا فیض مقدس اتنا تھا کہ کسی بچے کی بھی، نابالغ بچے کی فرض نماز کو قضا کیسے ہونے کا تصور ہو سکتا ہے، نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 532 کتاب المناقب میں جہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب کا باب ہے، وہاں حدیث صحیح موجود ہے کہ ایک رات حضور ام المومنین سیدتنا حفصہ بنت عمر العدویہ القرشیہ رضی اللہ عنہ، حضور ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیاری صاحبزادی صاحبہ جو محبوب علیہ السلام کے حرم محترم میں محبوب علیہ السلام رات کو تشریف لائے، ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے اپنے شوہر کی زبان سے اپنے والد گرامی، اپنے بھائیوں بہنوں، اپنے گھرانے میکے والوں کی عظمت سنیں۔ ہاں جی، تو محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے تو جو الفاظ جاری ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں وہی معاملہ ہوگا، لہذا حضرت سیدہ ام المومنین ہم سب کی روحانی اور ایمانی امی جان حضور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، میرا بھائی جو عبداللہ ابن عمر ہے، کیف الرجل عبداللہ ہے، میرا بھائی عبداللہ بن عمر وہ کس طرح کے نوجوان ہیں؟ تو آپ دیکھیے بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان متہجدا، عبداللہ بن عمر بہت اچھا نوجوان ہے، نعمہ کتنا ہی اچھا ہے۔ ہمارے جو دینی مدارس میں نحو میر پڑھنے والے طلباء بھی ہیں، تھوڑا سا سمجھ کر تھوڑی سی توجہ سے
استادوں کی خدمت میں پڑھتے ہیں تو وہ افعال مدح و ذم کے بیان میں حبذا نعمہ ان کو افعال مدح میں پڑھتے ہیں. ہاں جی، آگے اس کے بالمقابل افعال ذم موجود ہیں.